أعوذ بالله من الشيطان الرجيم اللہ کی پناہ مانگتا ہوں میں شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحم والا۔ كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون۔ آسان ترجمہ قرآن کنز العرفان۔ جیسا کہ ہم نے تمہارے درمیان تم میں سے ایک رسول بھیجا جو تم پر ہماری آیتیں تلاوت فرماتا ہے اور تمہیں پاک کرتا اور تمہیں کتاب اور پختہ علم سکھاتا ہے اور تمہیں وہ تعلیم فرماتا ہے جو تمہیں معلوم نہیں تھا۔ تفسیر تعلیم القرآن۔ اس سے پہلی آیات میں قبلہ سے متعلق کلام جاری تھا، اب اسے سب سے بڑی نعمت سید الانبیاء محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذکر پر ختم فرمایا جا رہا ہے۔ چنانچہ ارشاد فرمایا، اے مسلمانوں، تم پر اپنی نعمت پوری کرنے کے لیے کعبہ کو اسی طرح مستقل قبلہ بنا دیا جس طرح ہم نے رسالت کی تکمیل کے لیے تمہارے درمیان تم میں سے ایک رسول محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھیجا، جن کی صفات یہ ہیں، وہ تمہارے سامنے قرآن کی آیتیں تلاوت فرماتے ہیں، تمہیں شرک اور گناہوں کی گندگی سے پاک کرتے، قرآن کے معانی و احکام سکھاتے، اپنی سنت و حدیث سے دین کی تعلیم دیتے ہیں، نیز تمہیں وہ باتیں سکھاتے ہیں جو تم نہیں جانتے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صرف ظاہری مضامین قرآن اور احکام الہیہ ہی نہیں بلکہ ظاہر و باطن، شریعت و طریقت اور اولین و آخرین کے متعلق تمہیں وہ علم سکھاتے ہیں جو تم نہیں جانتے تھے، کیونکہ آپ کو تمام اولین و آخرین کے علوم حاصل ہیں۔ فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون۔ آسان ترجمہ قرآن کنز العرفان۔ تو تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا، اور میرا شکر ادا کرو اور میری ناشکری نہ کرو۔ تفسیر تعلیم القرآن۔ ذکر نعمت کے بعد یاد الہی کی ترغیب، نعمت پر شکر کرنے اور ناشکری سے بچنے کا حکم دیتے ہوئے ارشاد فرمایا، تم نماز اور تسبیح و استغفار وغیرہ کے ذریعے مجھے یاد کرو، میں مغفرت، نعمت اور اپنا قرب عطا فرمانے کی صورت میں تمہیں یاد کروں گا، اور اطاعت و عبادت کے ذریعے میری عطا کردہ نعمتوں پر میرا شکر ادا کرو، اور گناہ و نافرمانی کر کے میری ناشکری نہ کرو۔ بخاری شریف میں ہے، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، جب میرا بندہ میرا ذکر کرتا ہے تو میں اس کے ساتھ ہوتا ہوں، اگر بندہ مجھے اپنے دل میں یاد کرتا ہے تو میں بھی اسے اکیلا ہی یاد کرتا ہوں، اور اگر وہ مجھے مجمع میں یاد کرتا ہے تو میں بھی اسے بہتر مجمع میں یاد کرتا ہوں۔ اہم باتیں۔ نمبر 1، ذکر کی 3 قسمیں ہیں۔ زبانی جیسے حمد و ثنا اور تسبیح و استغفار اور وعظ و نصیحت اور نیکی کی دعوت بھی اسی میں داخل ہے۔ قلبی جیسے اللہ کریم کی نعمتوں اور اس کی عظیم شانوں کے مظاہر اور دلائل میں غور و فکر، اولیاء کرام کا شرعی مسائل پر غور و خوض کرنا بھی اس ذکر میں داخل ہے۔ اعضائے بدن کے ساتھ جیسے اعضاء سے قیام، رکوع، سجدہ، طواف وغیرہ عبادات کرنا، اور اعضاء کو اطاعت الہی میں استعمال کرنا اور انہیں نافرمانی سے بچانا۔
يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. تفسیر تعلیم القرآن. اہم باتیں. نمبر 1، ذکر کی 3 قسمیں ہیں. زبانی جیسے حمد و ثنا و تسبیح و استغفار، اور وعظ و نصیحت اور نیکی کی دعوت بھی اسی میں داخل ہے. قلبی جیسے اللہ کریم کی نعمتوں اور اس کی عظیم شانوں کے مظاہر اور دلائل میں غور و فکر. علماء کرام کا شرعی مسائل پر غور و خوض کرنا بھی اس ذکر میں داخل ہے. اعضائے بدن کے ساتھ جیسے اعضاء سے قیام، رکوع، سجدہ، طواف وغیرہ عبادات کرنا، اور اعضاء کو اطاعت الہی میں استعمال کرنا اور انہیں نافرمانی سے بچانا. قرآن و حدیث میں بیان کردہ عمومی فضائل ذکر کی تمام قسموں کو شامل ہیں. نمبر 2، شکر کا مطلب یہ ہے کہ کسی کے احسان و نعمت کی وجہ سے زبان، دل یا اعضاء کے ساتھ اس کی تعظیم کی جائے. اور نمبر 3، جب کفر کا لفظ شکر کے مقابلے میں آئے تو اس کا معنی ناشکری، اور جب اسلام یا ایمان کے مقابل ہو تو اس کا معنی بے ایمانی ہوتا ہے. یہاں آیت میں کفر سے مراد ناشکری ہے. آسان ترجمہ قرآن کنز العرفان. اے ایمان والو، صبر اور نماز سے مدد مانگو، بے شک اللہ صابروں کے ساتھ ہے. تفسیر تعلیم القرآن. نماز، ذکر اللہ اور صبر و شکر سے مسلمان کی زندگی کامل ہوتی ہے. اس لیے ذکر و شکر کے بعد صبر و نماز کا بیان کیا جا رہا ہے. چنانچہ ارشاد فرمایا، اے ایمان والو، نفس پر دشوار کاموں میں صبر اور نماز سے مدد مانگو، بے شک اللہ تعالیٰ اپنی مدد و نصرت سے صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کوئی سخت معاملہ پیش آتا تو نماز میں مشغول ہو جاتے، اور نماز کی برکت سے وہ معاملہ آسان اور مکمل ہو جاتا تھا. اہم باتیں. نمبر 1، عقل و شریعت کے تقاضے کے مطابق کسی چیز پر نفس کو لگائے رکھے یا کسی چیز سے نفس کو باز رکھنے کا نام صبر ہے. نمبر 2، صبر سے مدد لینا یہ ہے کہ عبادات کی ادائیگی، گناہوں سے رکنے اور نفسانی خواہشات کو پورا نہ کرنے پر خود کو ثابت قدم رکھا جائے اور مصیبت پر واویلا کرنے سے بچا جائے. نماز چونکہ تمام عبادات کی اصل، اہل ایمان کی معراج اور صبر کرنے میں بہترین معاون ہے، اس لیے اس سے بھی مدد طلب کرنے کا حکم دیا گیا. ان دونوں کا خصوصی ذکر اس لیے کیا گیا کہ بدن پر باطنی اعمال میں سب سے سخت صبر اور ظاہری اعمال میں سب سے مشکل نماز ہے. نمبر 3، صبر و نماز سے مدد طلب کرنے کا مطلب انہیں وسیلہ بنانا ہے، اور بارگاہ خداوندی میں وسیلہ بنانا عمدہ عمل ہے، خواہ نیک اعمال کے ذریعے ہو یا نیک بندوں کے ذریعے. درس. نماز کی پوری برکتیں تبھی ملتی ہیں جب اسے ظاہری و باطنی آداب کے ساتھ ادا کیا جائے. صدق اللہ العظیم.